اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 106 سورہ نساء۔ پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستغفر اللہ ان اللہ کانا غفور الرحیمہ، اور اللہ سے بخشش مانگ، بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آپ نے 105ویں آیت میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ایسا فیصلہ کرنے کو آیا، ایک ایسا مقدمہ آیا جو کہ مسلمان چور تھا اور یہودی معصوم تھا، اور مسلمان اور اس کے خاندان والوں نے یہودی پر اس طرح الزام لگایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ایسی جھوٹی شہادتیں دیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان چور کو سچا سمجھے، اور ابھی فیصلہ وہ کرنے ہی والے تھے مسلمان کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ نے 105ویں آیت سورہ نساء کی نازل فرما دی۔ کیوں؟ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ خدا نخواستہ ہو جاتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، ان کے انصاف پر بہت بڑا دھبا لگ سکتا تھا، جو اللہ کو کسی صورت بھی منظور نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا بغیر تحقیق کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خیانت کرنے والوں کی حمایت کی ہے، اس پر اللہ سے مغفرت مانگیں۔ اس سے پتہ چلا کہ فریقین میں سے جب کسی کے بارے میں پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے یا نہیں، اس کی حمایت کرنا اور وکالت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی فریق اپنی چرب زبانی سے عدالت یا حاکم سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے حالانکہ وہ صاحب حق نہ ہو، اور ایسے فیصلوں کی اللہ کے ہاں پھر کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک انسان ہی ہوں، اور جس طرح میں سنتا ہوں اسی کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں تیز ترار اور ہوشیار ہو، اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ وہ حق پر نہ ہو۔ اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے یا چھوڑ دے۔ بخاری شریف کی 2458ویں یہ حدیث ہے۔ قاضی ظاہری شہادت کی بنا پر ہی فیصلے کرنے کا پابند ہے۔ اسی لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر انصاری کے حق میں فیصلہ کر بھی دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کی وجہ سے بخشش طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ ایک غلط سوچ آپ کے ذہن میں راہ پانے لگی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جو کوئی توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو عمل صالح کی توفیق سے نوازتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ثواب کے حصول اور اس کے عطاب کے زوال کا موجب بنتا ہے۔ یعنی کہ اس کے عطاب میں، اس کی سزا میں کمی ہو جاتی ہے جب وہ توبہ کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کی شان کے مطابق اللہ معافی فرما دے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تو مت ہو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا، ٹھیک، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ استغفر اللہ کہہ دو، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو مطلب اس کا کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود علم غیب نہیں تھا مگر جو اللہ نے عطا کر دیا، ورنہ اللہ یہ کیوں فرماتا کہ آپ ان خیانت کرنے والوں کے حق میں جھگڑا نہ کریں اور اب معافی مانگیں، ہے نا؟ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ نے جتنا علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اللہ کے اذن سے ان کو ملا، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم غیب نہیں تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور ہم کو بھی سیدھے رستے پہ رکھے، اور کبھی ایسا موقع آ جائے کہ ہمیں بھی کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں بھی انصاف کرنے والا
فیصلے کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.